Haydar, Haydar, Ammalokar, Haydar, 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 Saudi Khusar, Haydar, Haydar. پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں اپنے گفتگو کے اندر سچ کو تلاش کرو، جھوٹ سے دور رہو، اور امانت میں خیانت نہ کرو. دونوں ایسی صفات ہیں جو دین اسلام آنے سے پہلے رسول خدا ان دونوں صفات سے مشہور تھے. کیا؟ صادق اور امین. یعنی دشمن بھی کہتا تھا، حتیٰ وہ افراد دشمنی رکھتے تھے وہ بھی رسول خدا کے بعد آ کے امانتیں رکھوا دیتے. رسول خدا کے بعد آ کے جو ہے وہ مشورے کیا کرتے ہیں. کیوں؟ جب شب ہجرت رسول خدا ہجرت کر رہے ہیں، امانت جناب امیر کو منتقل کر رہے ہیں کہ اگلے دن یہ امانتیں دے کر آ جانا. واقعی نتیجہ ہے معاشرہ دشمن ہے پھر بھی آگے امانتیں رکھوا رہا ہے. انسان اس قدر صادق اور امین ہو. اور جب یہ جھوٹ کا راستہ انسان کے نہیں کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر برائیاں بھی کھل جاتی ہیں. روایت ہے نا کہ اگر تمام کے تمام برائیوں کو ایک اتاق میں، ایک کمرے میں، ایک حجرے میں بند کر دیا جائے اور اس میں تالا لگایا جائے تو اس تالے کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے برائیوں کا. ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا تو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کسی ایک برائی کو چھوڑوں گا، آپ بتائیے کون سی برائی چھوڑوں؟ رسول خدا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وعدہ کیا رسول کی خدمت ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. باہر نکلا نماز کا وقت ہوا، سوچ رہا نماز کو ترک کر دے. پھر کہا کسی نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا، نماز چھوڑی ہے، نماز پڑھی. پیشے سے چور تھا، رات میں سوچا چوری کرنے جاؤں. پھر کہا اگر کسی نے دیکھ لیا کہاں جا رہے ہو، کیا بولوں گا؟ اگر بولوں گا چوری کرنے جا رہا ہوں نہیں بول سکتا، اور اگر نہیں بولوں گا تو کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت کے اندر کی تمام برائیاں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں. اگر انسان اپنے کلام میں سے جھوٹ کو نکال دے انسان کے وجود کی اکثر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. موبائل میں لگا ہوا ہے، والدین نے آ کے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ بتائے گا تو پٹے گا. جھوٹ بول نہیں سکتا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ترک ہونا چاہیے. بہت سی بیماریاں انسان کی جھوٹ ترک کرنے کی وجہ سے چھوٹ سکتی ہیں. صرف ایک موبائل ختم کرتا اپنے وجود سے، زندگی تبدیل ہو جائے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دو، امانت میں خیانت کو اپنی زندگی سے نکال دو. قبول کرو آپس میں ایک دوسرے کو، محبتیں اجاگر کرو آپس میں ایک دوسرے کی. اگر ایسا کرو گے تو ہماری محبت کے حقدار قرار پاؤ گے. کوئی فرق نہ رکھو، تفریق نہ رکھو کہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں سید ہے، فلاں غیر سید ہے، فلاں قوم سے ہے، وہ اس قوم سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے. وہ اگر اس طریقے کی تفریق میں پڑ جاؤ تو اہل بیت کی طرف نہیں جاؤ گے. اگر اس تفریق کو ختم کر دو گے، ایک دوسرے کو قبول کرو گے بعنوان ولی، بعنوان ولایت، بعنوان صاحب ولایت، اس وقت امام کہتے ہیں جب جا کر تمہیں ہماری ولایت نصیب ہوگی. انسان کبھی سوچے تو کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پہ تو مومن ہے، ظاہری طور پہ تو شیعہ ہے، کیا واقعا صاحب ولایت ہے؟ کیا اس کے دل میں کسی کی نفرت تو نہیں؟ کیا اس کے دل میں کسی سے بغض تو نہیں؟ یا اپنے دل میں کسی سے ناراض تو نہیں؟ اب یہ جو اولاد ہے یہ آپ کے پاس، یہ جو بچے ہیں، یہ خدا کی امانت ہے. خدا نے کہا ان کی تربیت کر کے بھیجو. اچھی تربیت نہ کرنا خیانت ہے. اب انسان دیکھو خیانت تو نہیں کر رہا، کوئی برا فعل انجام تو نہیں دے رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی چھوٹے چھوٹے عمل سے اس امانت میں خیانت ہو رہی ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں واقعی نجیب ہے. آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرو. یہ فقط غیروں کی بات نہیں ہو رہی، آپس میں گھر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو اولاد میں یہ چیز منتقل کیسے ہوگی؟ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے تو آپس میں یہ چیز اولاد کے اندر منتقل کیسے ہوگی؟ اگر ایک دوسرے کے اوپر تانے، طنز، لڑائی جھگڑا، برائی، کیا ہوگا؟ بچوں میں کیا منتقل ہوگا؟ ایک فعل غلط سے کتنے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کا مسئلہ، اولاد کی اچھی تربیت نہ ہونے کا مسئلہ. کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے کو قبول کریں. کیسے قبول کریں؟ تحمل، برداشت، حسن ظن. ہر کوئی اپنے وظیفے کو، اپنی رسپانسبلٹی کو انجام دے. اسلام میں ہر کسی کا اپنا فریضہ ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو ادھار دے اور اسے کہے میں تمہیں ادھار دے رہا ہوں لیکن زیادہ پیسہ واپس لوں گا، تو یہ جائز ہے؟ جائز نہیں، سود ہو جائے گا. 1 لاکھ دے رہا ہوں 2.5 لاکھ واپس لوں گا، نہیں ہو سکتا. جو لے رہا ہے اسے کیا کہا گیا ہے؟ اگر کوئی شخص تمہیں ادھار دے رہا ہے مستحب یہ ہے کہ اس کو بڑھا کر واپس کرو. وہ تقاضا نہیں کر سکتا زیادہ کا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ کہ بڑھا کر واپس کرے. جو دے رہا ہے اس سے کہا گیا کہ اگر وقت آ گیا ہے، مہلت تمام ہو گئی ہے، تم پر لازم ہے وہ تنگ نہ کرو، اذیت نہ کرو، کوئی بات نہیں، تھوڑا اس کو موقع دو، ریلیف دو، صحیح وقت آنے پر دے دے گا. لیکن جو لے رہا ہے اس سے کیا کہا گیا؟ کوشش کرو کہ وقت آنے سے پہلے لیے ہوئے پیسے واپس کر دو. ایسا نہ کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. کیا کر رہا ہے اسلام؟ دونوں کے وظیفے بیان کر رہا ہے.
دینے والے کا الگ وظیفہ ہے, لینے والے کا الگ وظیفہ ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر جب شوہر اور بیوی دو رشتے ہیں, دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, اپنے اپنے وظائف ہیں, اپنے اپنے فریضے ہیں. اگر وہ اپنے فریضے کو ادا کرے اور یہ اپنے فریضے کو ادا کرے تو بات ہے, لیکن کوئی ایک شخص کے دوسرا فریضہ ادا نہیں کر رہا, میں بھی ادا نہیں کروں گا, اس سے چھوٹ نہیں ملے گی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر بد اخلاق ہے, اب وہ یہ کہہ کر بد اخلاقی کرے گا وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. آپ نے صبر کرنا. اگر کوئی بیوی بد اخلاق ہے اور شوہر یہ کہہ کر بد اخلاقی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے کہ وہ بھی بد اخلاقی کر دینی, خدا کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. خدا نے اس کے احکامات اس کے لیے بیان کیے ہیں, آپ کے احکامات آپ کے لیے بیان کیے ہیں. آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی, آپ نے برا سلوک نہیں کرنا, آپ نے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق مال و نفقہ ادا کرنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے آپ کی اطاعت کرنی ہے. آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی, یہ اس کا فریضہ ہے, وہ آپ کا فریضہ ہے. اب چند چیزیں بیان ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اگر انسان بہت زیادہ احکام پر عمل کرنے والا ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا خدا نے تو مجھ پہ واجب نہیں کہ میں گھر کے کام کروں, بس میں کیوں گھر کے کام کروں, خدا نے تو واجب نہیں کیا. اب یہاں پر بات آتی ہے احسان کی. وہ کیا ہے, وہ آپ کو اہل بیت کی زندگی میں نظر آئے گا. جناب سیدہ کے پاس کنیز موجود ہے فضہ کی صورت میں, لیکن ایک دن خود کام کر رہی ہیں, ایک دن فضہ. کیوں خود کام کر رہی ہے؟ بیوی آپ پر تو واجب نہیں ہے, کیونکہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا ہے, زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسا خدا چاہتا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے پر احسان کرنا پڑے گا. میں اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کے گھر کے کاموں کو انجام دوں, اور وہ کہ جو چیز اس پر واجب نہیں ہے وہ مجھے بڑھ کر عطا کرے. یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے ایک دوسرے کے اوپر. ایسے زندگی گزاری جاتی ہے. لیکن اگر دونوں بزد ہو جائیں کہ نہ میں نے کمپرومائز کرنا ہے, ادھر سے وہ بزد ہو جائے کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا, تو کیا ہوگا؟ امام کی حدیث ہے, امام کا لیٹر, امام کہہ رہے ہیں میں بد دعا کرتا ہوں اس شخص کے لیے کہ اس دنیا میں بھی عذاب دیکھے اور آخرت میں بھی عذاب دیکھے. امام نے کہا مومن سے آپس میں ایک دل کے اندر بغض نہ رکھو, مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ. مومن چاہے وہ تمہاری بیوی ہو, چاہے تمہارا بھائی ہو, چاہے تمہارا بھتیجا ہو, چاہے تمہارا بھانجا ہو, اگر غرض کے پورا خاندان, پھر اس سے اگلے مرحلے میں تمہارے معاشرے کے افراد, کوئی بھی فرد ہو, یہ کام انجام نہ دو, ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. آخرت میں یہی افراد ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ حاضرین. وہ افراد ہوں گے جنہوں نے خسارہ کیا اپنے لیے.